اردو ناول اباقہ قسط نمبر 57۔ اب تک وہ پرسکون سمندر میں سفر کرتے چلے آ رہے تھے، لیکن تیسرے روز دوپہر کے وقت وہ ایک ایسے سمندر میں داخل ہوئے جو تلاطم خیز تھا۔ جو وہ آگے بڑھتے رہے، لہروں کے اتار چڑھاؤ میں اضافہ ہوتا رہا۔ آخر وہ ایک ویران جزیرے کے قریب سے گزرے۔ جزیرے پر کثرت سے سبزہ اگا ہوا تھا، کھجور کے بلند و بالا درخت بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ساحل سے کچھ ہٹ کر چند نیم پختہ گھروندے نظر آ رہے تھے، لیکن یہ گھروندے انسانوں سے خالی تھے۔ شاید مچھلی کے شکار کے موسم میں یہاں شکاری آ کر ٹھہرتے تھے۔ ان گھروندوں کے قریب ہی انہیں ایک بلند قامت مجسمہ نظر آیا۔ انسانی قد سے 2 گنا یہ سیاہ پتھر کا بت مشرق کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ لہریں اس کے پاؤں کو چھو کر واپس لوٹ رہی تھی۔ اس سے پہلے اپنے سمندری سفر کے پہلے روز جزیرہ خارق دیکھ چکے تھے۔ ان کی پہاڑیوں پر انہیں جنابہ اور مہربان کے ساحلی شہر نظر آئے تھے، لیکن یہ ایک دور دراز اور تنہا جزیرہ تھا۔ دور دور تک خشکی کا نشان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جعفر داراب کے حکم پر اباقہ اور یورک کشتی کو ویران کھاڑی میں لے گئے۔ بادبان گرا دیے گئے اور مضبوط رسی کے ساتھ کشتی کو کنارے کے ایک درخت سے باندھ دیا گیا۔ جعفر داراب نے اباقہ اور یورک کو حکم دیا کہ وہ مارینا کو اٹھا کر کشتی سے نیچے لے آئیں۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ مارینا کے چہرے پر انجانے خوف کی پرچھائیاں لہرا رہی تھی۔ اباقہ اور یورک نے اسے احتیاط سے ساحل کی ریت پر لٹا دیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ابھی بندھے ہوئے تھے۔ جعفر داراب اپنے حجرے کے اندر سے ایک وزنی نیزہ اٹھا لایا۔ یہ مخصوص ساخت کا نیزہ وہ اس سے پہلے سردار ابا بکر کے پاس دیکھ چکے تھے۔ ابا بکر کے قبیلے میں وحشی عورت کو غلاف کی جو سزا دی گئی تھی، اس میں بھی ایسا ہی نیزہ استعمال ہوا تھا۔ جعفر داراب نے اباقہ کو حکم دیا کہ وہ مارینا کو کندھے پر لاد کر سیاہ بت تک لے چلے۔ اباقہ نے جھک کر مارینا کا جسم اٹھایا اور پھول کی طرح کندھے پر رکھ لیا۔ یہ ایک ایسا بوجھ تھا جسے اٹھا کر وہ کچھ اور ہلکا ہو گیا تھا۔ اس کے پاؤں جزیرے کی نم ریت پر تھے، لیکن وہ جیسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو ان لمحوں کی دلکشی اس کے ذہن پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتی، لیکن ان غیر یقینی حالات میں اور بہت سی سوچیں ذہن گھیرے ہوئے تھی۔ مارینا کے ساتھ جو سلوک ہونے والا تھا وہ تینوں اس سے آگاہ تھے، لیکن انہیں صرف مارینا ہی کو نہیں بچانا تھا، جعفر داراب سے وفاداری کا بھرم بھی قائم رکھنا تھا۔ کبھی کبھی تو اباقہ سوچتا تھا کہ کہیں سلطان جلال خود مارینا کی قربانی کے لیے آمادہ تو نہیں کر لیا، پھر وہ خود ہی اپنے وحشت ناک خیال کو رد کر دیتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سلطان جانتے ہیں میں مارینا سے محبت کرتا ہوں، وہ میری آنکھوں کے سامنے میری محبت کا گلا کیوں گھونٹیں گے؟ وہ ضرور کوئی نہ کوئی راہ نکال لیں گے۔ وہ اب سیاہ مجسمے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ جعفر داراب اباقہ کے پیچھے تھا اور اس کے پیچھے سلطان اور یورک چلے آ رہے تھے۔ اباقہ نے دیکھا اس جگہ ریت پر جگہ جگہ انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی تھی۔ 1-2 سالم ڈھانچے بھی نظر آئے، لیکن وہ ریت میں دبے ہوئے تھے۔ اباقہ بخوبی سمجھ رہا تھا کہ یہ ان بد نصیبوں کی باقیات ہیں جنہیں وقتاً فوقتاً سیاہ بت کے قدموں میں قربان کیا جاتا رہا ہے۔
یہ ایک خوفزدہ کر دینے والا منظر تھا۔ اباکا کی خواہش تھی کہ مارینا کی نگاہیں اس منظر سے محفوظ رہیں، لیکن وہ اباکا کے کندھے پر اوندھی لیٹی لیٹی یہ سب کچھ دیکھ چکی تھی۔ آخر اباکا کو اس کی مدھم آواز سنائی دی، اباکا یہ سب کیا ہے؟ مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ اباکا نے بھی دھیمے دھیمے لہجے میں جواب دیا، مارینا تم جو کچھ دیکھو اور کچھ نہ سوچو، دیکھنا اور سوچنا ہمارا کام ہے۔ کون ہے جو ہمارے ہوتے ہوئے تمہارا بال بھی بیکا کر سکے؟ آخری الفاظ ادا کرتے کرتے اباکا کی آواز بھرا گئی۔ اس کا خیال تھا کہ مارینا کوئی اور بات کرے گی، لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ یوں لگتا تھا اسے اپنی زندگی اور موت سے کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی۔ وہ جب سے اس سفر پر روانہ ہوئی تھی، ہر چیز کو طائرانہ نگاہ سے دیکھتی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا وہ اپنے گرد و پیش سے کٹ چکی ہے۔ اباکا کو اس کے رویے کی بالکل سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ اس شام مارینا توتم خاں کے گھر سے کچھ ضروری چیزیں لینے گئی تھی کہ جعفر داراب کے ہتھے چڑھ گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جعفر داراب اس شام مارینا کو خودکشی سے بچایا تھا۔ وہ پانچوں اب سیاہ بت کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ یہ ایک قدیم بت تھا۔ ماہو سال کی گردش اور پانی کی مسلسل یورس نے اسے خاصا بوسیدہ کر دیا تھا۔ نقوش مدھم پڑ چکے تھے، لیکن اس سے چہرے کی حیت اور ہیبت میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ جعفر داراب کے حکم پر انہوں نے کھجوروں کے ایک جھنڈ کے نیچے قدم روک لیے۔ مارینا کو گھاس پر لٹا دیا گیا۔ دوپہر کا کھانا وہ کشتی سے ساتھ لے آئے تھے۔ معمول کے مطابق سردار یورک نے پہلے جعفر داراب کو کھانا پیش کیا، پھر اپنے ہاتھ سے مارینا کو چند لقمے کھلائے، اور پھر وہ تینوں معدے کی طلب پوری کرنے میں مصروف ہو گئے۔ کھانے کے بعد وہ سایہ دار درختوں کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ سپہر کے وقت جعفر داراب نے انہیں جگا دیا۔ مغرب کی سمجھ جھکے ہوئے سورج کی ملجگی کرنیں اب سیاہ بت کی اریاں پشت پر پڑ رہی تھی۔ وزنی نیزہ جو جعفر داراب کشتی سے لے کر آیا تھا اب بت کے قدموں میں ایک چوکور پتھر پر رکھا تھا۔ جعفر داراب اس کے قریبی ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اباکا سمجھ گیا کہ آزمائش کا مرحلہ قریب آ گیا ہے۔ جعفر داراب نے بت کے سامنے کھڑے کھڑے اباکا کو حکم دیا کہ لڑکی کو کندھے پر لاد کر یہاں لے آؤ۔ اباکا نے یہ آواز سن کر سلطان جلال کی طرف دیکھا۔ وہ چند گز کے فاصلے پر خاموش کھڑا تھا۔ اباکا تذبذب کے عالم میں سردار یورک کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بھی سلطان جلال کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ان کی طرف سے جو کچھ بھی کہنا تھا سلطان جلال نے کہنا تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے وہ اپنی زبان نہیں کھول سکتے تھے، اور سلطان خاموش تھا۔ اباکا کے ذہن میں پھر راجی خاتون کے الفاظ گونجے۔ اس نے کہا تھا، اس لڑکی کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ تم لوگ ایک ایسا مقصد حاصل کرو گے جو عشق و محبت سے کہیں بالا تر ہے۔ تو کیا سلطان جلال بھی اس انداز میں سوچنے پر آمادہ ہو گیا تھا؟ اباکا کو ایک کربناک مایوسی کا احساس ہوا، لیکن اس وقت اتنے دیکھا، سلطان جلال نپے تلے قدموں سے جعفر داراب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جعفر داراب اباکا کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اس نے حکم کی تعمیل میں مارینا کو اٹھانے میں اتنی دیر کیوں لگائی ہے۔ سلطان کو اپنی طرف بڑھتے پا کر وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے خوارزمی؟ جعفر داراب بولا۔ وہ سلطان جلال کو اسی نام سے پکارتا تھا، کبھی کبھی اسے خوارزمی بوڑھا بھی کہہ دیتا تھا۔
سلطان جلال نے تعظیم سے کہا، آقا، کیا میں پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جعفر داراب کے چہرے پر براہمی کے آثار نظر آئے۔ کالے پہاڑوں کی وادی کے اس شفاق ترین شخص سے شاذ و نادر ہی کسی کو کوئی سوال پوچھنے کی ہمت ہوتی تھی، اور سلطان نے یہ ہمت کی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو اب آقا کو لگا کہ جعفر داراب غصے میں پھٹ پڑے گا، پھر شاید اسے کل رات والا واقعہ یاد آ گیا تھا کہ خوارزمی بوڑھے نے کس طرح لڑکی کی عزت بچائی تھی۔ اسی کارنامے کے صلے میں اس نے سلطان جلال کو اس کے سوال کا جواب دینا قبول کر لیا۔ وہ بولا، اس سے آگے ہمارا سفر پرخطر مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔ وہاں سمندر میں زبردست طوفان اٹھتے ہیں۔ اس علاقے میں بہت کم لوگ سفر کرتے ہیں، اور جو سفر کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ قدیم روایات پر عمل کرتے ہوئے اس مقام پر ایک انسانی قربانی دیں۔ یہ مجسمہ جو نامعلوم ہاتھوں نے نامعلوم زمانے میں بنایا تھا، ایک خوبصورت عورت کی قربانی کے لیے کسی کو آگے نہیں جانے دیتا۔ ماضی میں جو لوگ اس رسم کو توڑتے رہے ہیں انہیں عبرتناک تباہی کا سامنا ہوا ہے۔ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ آگے سفر کرنے سے پہلے اس عورت کی بھیٹ چڑھائیں۔ سلطان نے کہا، آقا، میں یہ کہنے کی جسارت کرتا ہوں کہ یہ سب غیر مسلموں کے تہمات ہیں۔ حقیقت سے ان کا دور سے بھی تعلق نہیں۔ ہم ان پانیوں کے شناور ہیں۔ آپ اس بے گناہ لڑکی کی جان ضائع نہ کریں۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ باحفاظت آپ کو منزل تک پہنچائیں گے۔ جعفر داراب نے تیش سے سلطان جلال کی طرف دیکھا۔ شاید اگر کوئی اور بات کرتا تو وہ اس پر بری طرح برس پڑتا، لیکن نہ چاہنے کے باوجود وہ سلطان سے محتاط رویہ رکھنے پر مجبور تھا۔ یہ سلطان کی عظیم شخصیت کا اعجاز تھا۔ جعفر داراب نے قدرے برہمی سے کہا، خوارزمی، میں اپنے معاملات میں مداخلت پسند نہیں کرتا۔ وہی کرو جو کہا جاتا ہے۔ تم لڑکی کو ادھر لاؤ۔ وہ اباقہ کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ اباقہ بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ یورک نے بھی اپنی جگہ سے جنبش نہیں کی۔ جعفر داراب کچھ دیر گہری نظروں سے ان کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، تم چاہتے کیا ہو؟ سلطان جلال بولا، آقا، ہم شرمندہ ہیں کہ ہمارے دل میں اس لڑکی کے لیے ہمدردی کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ کل ہم نے اس کی عزت بچا کر اس کی مدد کی تھی۔ آج ہم اسے نگاہوں کے سامنے مدد کے لیے پکارتا نہیں دیکھ سکتے۔ جعفر داراب چلایا، تم سے کون کہتا ہے دیکھنے کو؟ بس اسے اٹھا کر اس پتھر تک لے آؤ، پھر منہ پھیر کر اور کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر کھڑے رہنا۔ سلطان بولا، نہیں آقا، ہم یہ ستم برداشت نہیں کر سکتے۔ دفتن جعفر داراب کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سیاہ پڑ گیا۔ وہ دانت پیس کر بولا، تو اس کا مطلب ہے مجھے روکو گے؟ خوب، میرے وفادار غلام میری مزاحمت کریں گے۔ بہت خوب، اسی وفاداری پر نازا تھے تم لوگ۔ یہی ہے اپنے آقا کے لیے تمہاری عزم جانثاری۔ سلطان بولا، نہیں آقا، ہم آپ کا ہاتھ نہیں روک سکتے اور نہ ہی آپ کی مزاحمت کا سوچ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس لڑکی کو قتل کر دینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔
آپ کو تنہا آگے جانا ہوگا۔ ٹھیک ہے مت جاؤ میرے ساتھ، لیکن میں یہ رسم ضرور پوری کروں گا۔ جعفر داراب دھاڑا اور مارینا کے پاس پہنچ کر اسے قربان گاہ کی طرف گھسیٹنے لگا۔ اس کا جسم غصے سے کانپ رہا تھا۔ اباقہ، یورق اور سلطان جلال خاموش کھڑے تھے۔ چند گز آگے جا کر جعفر داراب رک گیا اور ہانپتے ہوئے ان تینوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، اور اسے سوچنا ہی چاہیے تھا۔ ان تینوں کے بغیر اگر وہ سفر جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا تو یہ اس کی بہت بڑی حماقت تھی۔ لڑکی کی قربانی اپنی جگہ، لیکن موجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے توانا بازوؤں اور تجربہ کار نگاہوں کی ضرورت تھی۔ وہ دیر تک ان تینوں کو گھورتا رہا، پھر ذرا ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اپنی ہٹ دھرمی سے تم میرے اور اپنے لیے بہت خطرات پیدا کر رہے ہو۔ تم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ میرے جانے کے بعد تم کبھی اس جزیرے سے نکل نہیں سکو گے؟ سلطان بولا، ہم بھی اس جزیرے میں نہیں رہنا چاہتے، ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں آقا۔ جعفر مجسمے کی طرف انگلی اٹھا کر بولا، اس کا غضب ہم سب کو لے ڈوبے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا آقا، سلطان یقین سے بولا، آپ دیکھیں گے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ سمندر ہمیں راستہ دے گا اور ہوائیں ہماری انگلی تھامے گی۔ جعفر داراب نے ایک طویل سانس لی اور قہر آلود نظروں سے ان تینوں کو گھورتا ہوا بولا، ٹھیک ہے چلو کشتی میں، لیکن یاد رکھو اگر آگے جا کر سمندر کے تیور بدلے تو میں اس لڑکی کو بے دریغ لہروں کی بھیٹ چڑھاؤں گا۔ سلطان نے متانت سے کہا، آقا آپ اس بات پر بھروسہ رکھیں کہ اس رسم شکنی کے سبب کوئی طوفان ہمارا راستہ نہیں روکے گا۔ جعفر داراب نے غصیلے پن سے کہا، اس کا پتہ بھی چل جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ساحل کی طرف چل دیا۔ یورق، اباقہ اور سلطان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور زیر لب مسکرا دیے۔ جعفر داراب جیسے پرہیبت انسان کی پشت پر مسکرانے کی جرت وہ تینوں ہی کر سکتے تھے۔ 2 دن سمندر پرسکون رہا اور ان کا سفر خیریت سے جاری رہا۔ تیسرے روز اچانک طوفان نے کشتی کو گھیر لیا۔ طوفان سے نبرد و آزما ہونے کی کوشش میں سلطان جلال سمندر میں جا گرا۔ اباقہ نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ سلطان جلال اس کے عقب میں کھڑا تھا۔ اب وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سب کچھ سمجھ گیا۔ طوفان کے شروع میں کشتی کو جو زبردست جھٹکا لگا تھا، اس نے سلطان جلال کو سمندر میں اچھال دیا، لیکن وہ کشتی کا کنارہ تھامے تیرتا رہا اور اب اوپر چڑھ آیا تھا۔ سلطان، مارینا، اباقہ کے حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ سلطان دیکھ چکا تھا کہ جعفر داراب خطرناک ارادے سے مارینا کے سر پر کھڑا ہے۔ وہ وہیں سے پکار کر بولا، آقا کوئی جلد بازی نہیں کرنا، یہ کشتی اس طوفان سے نکلے گی اور ضرور نکلے گی۔ آپ نیزہ تھام کر ہمارے حوصلے پست نہ کریں، اس لڑکی سے دور ہٹ جائیں اور ہمارے چپوؤں کی کاٹ دیکھیں۔ اباقہ نے دیکھا سلطان کی بات کا خاطر خواہ اثر ہوا اور جعفر داراب مارینا کے پاس سے چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ سلطان نے اباقہ کے عقب میں بیٹھ کر چپو سنبھال لیے۔
एकाएकी अबाका के शल बाजू तवानाई से भर गए और इसका दिल सीने में पूरी ताकत से धड़कने लगा। वो बेपनाह जोश के साथ लहरों से जंग में मसरूफ हो गया। सुल्तान जलाल तवक्को से बढ़कर इसका साथ दे रहा था। यूं लगता था इसके बूढ़े बाजू चप्पू नहीं चला रहे, खारजम के मैदानों में तातारियों के सर उड़ा रहे हैं। एक बेपनाह कुव्वत जो इसके वजूद में पिन्हा थी, आनन फानन बिखरे हुए समंदर से बरसरे पेकार हो गई थी। और फिर मुश्किल तरीन वक्त गुजर गया। तूफान का जोर कम होने लगा। इस मौका पर जैसे जाफिर दाराब को होश आई। इसने मारीना की बंदिशें खोली और इसके साथ मिलकर कश्ती से पानी निकालने में मसरूफ हो गया। वो दोनों डोल भर भर कर पानी से बाहर फेंकते रहे और अबाका और सुल्तान जलाल जान लड़ाकर चप्पू चलाते रहे। धीरे धीरे लहरों का हिजान कम होने लगा और बारिश की तुंद बौछारें मुसलसल फवार में तब्दील हो गई। जिस वक्त सुल्तान जलाल चप्पू चलाते चलाते त्योरा कर गिरा और मारीना ने इसकी पूंछ से खून से तितर बितर देखी, चीख मारी। तूफान गुजर चुका था और बादलों से इक्का दुक्का तारे झांक रहे थे।